بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی جو مکہ میں قربانی کرتے ہیں، کیا گھر میں بھی قربانی کرنی ہوگی یا نہیں؟ حاجی جو حرم میں قربانی کرتے ہیں یعنی مینا میں، تو وہ قربانی یا دم شکر کی ہوتی ہے یا کوئی جنایت اگر کی ہو تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ قربانی حج کی قربانی ہوتی ہے، بقرعید کی قربانی نہیں ہوتی۔ بقرعید والی جو قربانی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اگر وہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو حاجی پر وہ الگ سے واجب ہوگی، اور اگر دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو حاجی پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حاجی صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آ جائے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے اکاؤنٹ میں تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ لیکن جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اس حج میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے کہ وہ صاحب نصاب رہتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو حج پر گیا اور حج پر جانے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے یا 7.5 تولہ سونا آ جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ تھی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حاجی وہ مسافر نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقرعید کے جب 3 دن آئے سعودیہ میں تو مکے میں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو۔ اگر اس نے مکے میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہوئی ہے تو وہ مقیم ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی بلکہ اس کا موو کرنے کا ارادہ ہے، یعنی یہاں سے مدینہ جانے کا ارادہ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب اگر مان لیتے ہیں کہ حاجی پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کہاں کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جہاں چاہے کر سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جس ملک میں قربانی کر رہا ہے اس ملک میں اور سعودیہ میں دونوں ملکوں میں اس دن عید کا دن ہونا چاہیے۔ اگر دونوں ملکوں میں اس دن عید کا دن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی ملک میں قربانی کر رہا ہے تو اس ملک میں تو عید کا دن ہے لیکن سعودیہ میں عید کا دن نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا تو جو یہاں بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔